اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انگریزی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے فری ایز اے برڈ، یعنی پرندوں کو ایک آزادی اور خود مختاری کا نشان جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی بات کا ذکر جو ہے سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا نظر اٹھا کے ان پرندوں کو جو اپنے پر پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں سوائے الرحمن کے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، البصیر ہے وہ۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پرندوں کی جو بڑی خوبصورت ایک گریسفل جو پرواز ہے، اس میں وہ جہاں اپنے پروں کو یوں پھیلا کر ہوا میں جیسے گلائیڈ کرتے ہیں، ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، تو اصل میں ان کو جو اللہ کی رحمانیت ہے، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے سوائے الرحمن کے، کہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ جس نے ان کو یہ خود مختاری اور یہ آزادی جو ہے یہ عطا کی گئی۔ دوسری طرف آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ سورۃ النحل میں اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت آتی ہے، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو؟ ابھی پھر پرندوں کو دیکھنے کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اب تم دیکھو ان پرندوں کو، لیکن اس دفعہ ان کے اپنے پروں کے پھیلانے کا اور سکیڑنے کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس دفعہ یہ ذکر کیا گیا کہ یہ مسخرات ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، یہ زیر تسخیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہیں، یہ مسخرات فی جو السماء، اور آسمان کی فضاؤں میں یہ اللہ تعالیٰ کی زیر تابع ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس موسم میں کدھر مائیگریٹ کرنا ہے، اور میلوں اڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فٹڈ ایک جی پی ایس ہے ان کے پاس، وہ اللہ کی تسخیر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ رستہ دکھاتا ہے کہ کدھر ان کو جانا ہے۔ تو یہ مسخرات ہیں فی جو السماء، اور وہاں پہ آیا تھا ما یمسکہن الا الرحمن، سورہ ملک میں، سورۃ النحل میں آتا ہے ما یمسکہن الا اللہ، کہ کوئی ان کو تھامنے والا نہیں سوائے اللہ کے، یعنی یہاں جہاں ان کے مسخر ہونے کا ذکر کیا گیا تو وہاں پہ لفظ جلالہ آیا کہ اللہ کا جلال بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات نے ان کو جو ہے وہ اپنی تسخیر میں رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو تم جو ان سے جو متاثر ہوتے ہو ان کی آزادی کو دیکھ کر، خود مختاری کو دیکھ کر، یہ مسخرات ہیں فی جو السماء ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں آیات موجود ہیں اس قوم کے لیے کہ جو ایمان والی ہے، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اگر ہم اس پرندوں کی جو پرواز ہے اس پہ غور کریں تو ان کے جو پروں کو پھیلاؤ عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا نام ہے الباسط، فراخی عطا کرنے والا، پھیلاؤ عطا کرنے والا۔ اور دوسرا جو چیز یعنی ان کی جو پرواز تھی وہ دو چیزوں پہ مشتمل تھی نا، ایک تو تھا پھیلاؤ، اور دوسرا ہے سکیڑتے تھے اپنے پروں کو، وہ سکیڑتے ہیں، یقبضن۔ تو یقبضن میں جو ورڈ ہے قبض کا، تو اللہ کا نام ہے القابض، سکیڑنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو دو خوبصورت نام ہیں یہ ایک ساتھ جو ہیں کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ رحمانیت کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے،
اور پھر ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے حق پر بنائی ہے، ہر چیز کی جو پراپر فنکشننگ ہے وہ ہو پاتی ہے۔ تو اللہ کا نام ہے الباسط، پھیلانے والا، فراخی عطا کرنے والا، اور القابض، ہر کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنے والا، سکیڑنے والا، کم کرنے والا، کسی چیز کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم کرنے والا۔ اور اس کی جو خوبصورت اگزامپل ہے کیسے پرندے کا پر جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور پھر وہ سکڑ رہا ہے، لیکن یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ کے باڈی کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، اور وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں، سکڑتے ہیں، تو ہی آپ کے مسلز جو ہیں وہ کام کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کے مسل اسپیزم میں چلے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو مسل ریلیکسنٹ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ کنٹریکٹ کر رہا ہے، تبھی تو پورے جسم میں جو ہے خون کی گردش ہوتی ہے، جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے آپ کا ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آنکھ میں انسان کے جو پیوپلز ہیں، جو پتلیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے سکڑتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو، ایک دم سورج کی روشنی میں چلے جائیں تو اتنی روشنی انسان کی آنکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو وہ سکڑ جاتی ہیں۔ اور جب آپ اندھیرے میں نکلتے ہیں کہیں پر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہوتی ہے انسان کی آنکھ جو ہے وہ اڈیپٹ کر جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جو آنکھ کے پیپلز ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہ پھیل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی اندر جا سکے اور آپ آرام سے دیکھ سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارخانے میں اس کی آپ کو ہر جگہ کس طرح سے پوری انسان کے جسم، پوری کائنات، قدرت میں ہر چیز جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور کنٹریکٹ کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کی سائیکولوجیکل سٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں قبض اور بسط سے گزرتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ہوتی ہے تو انسان کا دل بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق کی فراخی ہو، وہ رزق کے دروازے جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ اس طرح سے کھول دیتا ہے، تو بڑا انسان فیل کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑا بسط کا وقت آیا ہوا ہے۔ اور جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہوتا ہے وہ قبض کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ اندر سے کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے، وہ لگتا ہے کہ اس کو کہ وہ ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور تو یہ کیفیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کا ایک مقصد بنایا ہے۔ جیسے سورہ شورى میں آتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ فراخی رزق کی اپنے بندوں کے لیے کر دیتا، یعنی بے لگام فراخی ان کو عطا کر دیتا، تو وہ دنیا میں فساد کرتے، یعنی اپنی طاقت کے نشے میں جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد جو ہے وہ برپا کرتے، انہیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں رہتا۔ لیکن وہ جس طرح سے ہر چیز جو ہے ایک معلوم اندازے سے نازل کرتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں سے مکمل طور پر خبیر ہے، یعنی ان کے حالات سے باخبر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے انہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ لوگ کس چیز سے گزرتے ہیں۔ تو جب قبض کا ٹائم ہوتا ہے، جب مشکل کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اپنے بندے کو اس وقت بھی جو ہے چھوڑا نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے حال سے جو ہے وہ خبیر ہے۔ تو انسان اللہ پہ توکل کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو فوراً اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو کہا نا کہ ایک طرح سے اللہ کے قبض کا ذکر کیا گیا، اب دوسری آیت جو ہے وہ اس میں اللہ کے بسط کا ذکر کیا گیا۔ تو وہ کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، مطلب القابض اور الباسط ذات تو اسی کی ہے، الرحمن کی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی تو ہے کہ جو پر امید خوبصورت بارش جو ہے وہ نازل کرتا ہے جبکہ لوگ بالکل مایوسی میں سے گھر جاتے ہیں۔ جب آپ امیجن کریں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط سالی ہے اور تمام فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے رزق بند ہو گیا ہے، تو آسمان کی طرف لوگ نظر لگائے بیٹھے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، تو
کون سی وہ ذات ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، یعنی جب انسان ایک قبض کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد بارش بھیجنے والی ذات اسی کی تو ہے. تو من بعد ما قنطوا کے بعد اس کے کہ لوگ جب مایوسی کا شکار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور پھیلا دی رحمت. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی تو کارساز ہے، وہی تو تمام تعریفوں کا مالک ہے. یعنی سبحان اللہ. تو ایک قبض اور بس کہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ موازنہ ایک ساتھ جو ہے کیا گیا. تو یہ تمام رنگ جو ہیں کائنات میں ہم جو دیکھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمانیت جو ہے وہ حاوی ہے. اور اسی لیے جو ہے انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی تمام وسائل، اس کی تمام صلاحیتیں، اس کی جو ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیر تسخیر بھی ہے، اور اس کا جو رب ہے وہ الرحمن ہے. تو ہر چیز جو ہے حق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ ہر وقت کھلے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا فرعون سے جا کے بات کرنے کے لیے کہ آپ جا کے اسے جو ہے دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور انہوں نے وہ دعا کیا کی تھی کہ ربش رح لی صدری، کہ یا رب میرا سینہ کھول دے. یہ ہم نے کہا نا کہ پھیلاؤ عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی الباسط کی ہے. تو انہوں نے دعا کی ربش رح لی صدری، کہ میرے اندر جو کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، یعنی بڑی پیاری انہوں نے دعا یہ کی. سب سے پہلے انہوں نے اپنی سائیکلوجیکل جو بیریئرز ہیں اس کا ذکر کیا کہ کبھی کبھی انسان جو اپنی ذات میں ہی قید ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کام اتنا مشکل نہ ہو، آپ کر سکتے ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اندر سے جو ہے آپ اتنا فیل کرتے ہیں کہ کنسٹرکٹڈ کہ آپ کوئی چیز کر نہیں پاتے. تو سب سے پہلے انشراح صدر کی دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اور پھر کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کام مشکل ہو تو ویسر لی امری، تو کام کو میرے جو ہے وہ آسان کر دیجئے. اور پھر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي. آپ دیکھیے جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سائیکلوجیکل ہوتی ہے، ایک فزیکل ہوتی ہے. سائیکلوجیکل تو یہ ہو گیا نا کہ جو ایک روحانی طور پہ اور دماغی طور پہ جیسے انشراح قلب کی ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فزیکل کیپیبلٹی نہ ہو، میرے ہاتھ اتنے تیزی سے کام نہ کرتے ہوں، میرے پیر اتنی تیزی سے نہ چلتے ہوں، اور یہ تو مجھ سے بات اتنی خوبصورتی سے نہ کی جاتی ہو، تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میرے اندر وہ صلاحیت جو ہے وہ جسمانی صلاحیت موجود نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے. اور پھر جو فائنل جو اس کا جو تھا کہ یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ اینڈ رزلٹ ہے، یہ ان کا اخلاص شو کرتا ہے کہ میں خالی میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں لوگوں کو امپریس کر سکوں اپنی ایلوکوینس کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے طرز سے. اصل جو سنسیئرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک میری بات پہنچ جائے، لوگوں کو جو ہے وہ پیغام میں ہدایت کا مل جائے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں. تو یہ ان کی جو سنسیئرٹی تھی وہ تھی کہ میرے اندر اگر کوئی کمی ہے تو آپ کی ذات الباسط ہے، آپ کھول دیجئے میرے سینے کو، اور میرا اگر کام مشکل ہے تو اس کام میں آسانی عطا کر دیجئے، اور پھر میں اس کام کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو فزیکل کیپیبلٹیز چاہیے وہ مجھے عطا کر دیجئے. لیکن جو فائنل رزلٹ ہے یہ ہے کہ میں اس کام کو کامیابی سے عطا کر سکوں اور لوگوں تک جو آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکوں، اور وہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکے. تو یہ پتہ چلا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے جڑنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انسان جو ہے اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور جو ہماری زندگی میں کمی ہے اور جو ہمیں جو کچھ بھی اپنی صلاحیتوں میں ہماری کمی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہیں. وہ المصور ہے، وہ ہماری تصویر کشی ابھی بھی کر رہا ہے. تو جو صلاحیتیں جو ہیں ہم میں کم ہیں ہم اس سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ وہ رنگ جو ہیں ہم میں وہ بھرتا جاتا ہے المصور.
اور ہماری زندگیوں میں وہ وسائل عطا کرے کہ ہر چیز جو ہے ہمیں اللہ سے جوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔